بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 9ویں قصے کو پڑھیں گے، حکایت نحوم۔ تو یہ صفحہ نمبر 17 پر ہمارا سبق ہے، حکایت نحوم 9واں قصہ۔ تو اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مردم آزارے را حکایت کنن، مردم لوگ، آزارے ایک ظالم، مردم آزارے را حکایت کنن، لوگ آزارے ایک ظالم کا حکایت کنن قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے بر صالح زد، کہ اس نے بر صالح ایک نیک آدمی کو زد پتھر مارا۔ تو سنگے ایک پتھر بر صالح ایک نیک آدمی کو زد مارا۔ مردم لوگ آزارے را حکایت کنن، ایک ظالم کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے کہ ایک پتھر بر صالح، اس نے ایک نیک آدمی کو زد مارا۔ درویش را مجال انتقام نبود، کہتے ہیں کہ اس نے جو نیک آدمی تھا، جس نیک آدمی کو مارا تھا، درویش را وہ نیک آدمی مجال انتقام نبود، انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ درویش را مجال انتقام نبود، درویش کو بدلہ لینے کی طاقت نہ تھی۔ سنگ را با خود ہمی داشت، تو اس نے وہ پتھر اپنے پاس رکھا۔ سنگ را با خود ہمی داشت، وہ پتھر کو اپنے پاس رکھے رہا۔ تا وقتے کے ملک را بڑی لشکری خشم آمد، یہاں تک کہ بادشاہ کو، ملک را بادشاہ کو بڑا لشکری اس سپاہی پر خشم آمد، غصہ آیا۔ یعنی جس سپاہی نے اس درویش کو ایک زمانے میں پتھر مارا تھا، تو اس وقت اس درویش نے چونکہ وہ سپاہی تھا اور یہ درویش کمزور آدمی تھا، تو اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، تو اس نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ اس سپاہی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، تو تا وقتے یہاں تک کہ ملک را بادشاہ بنا لشکری اس سپاہی پر خشم آمد، ناراض ہوا۔ ودر چاہ کرد، چاہ کے معنی کنویں کے آتے ہیں، ودر چاہ کرد، اور کنویں میں قید کر دیا اس سپاہی کو، کسی جرم کے پاداش میں کنویں میں قید کر دیا۔ درویش بیامد، تو وہ درویش بیامد کنویں کے پاس آیا۔ اب کنویں کے اندر قید ہے وہ سپاہی، اور کنویں کے منڈیر پہ آیا۔ وسنگ برسرش کوفت، اور برسرس اس کے سر پر سنگ کوفت، پتھر مارا۔ تو اب اس نے اپنے پتھر مارنے کا انتقام لیا، اور انتقام یوں لیا کہ وہ کنویں کے اندر قید ہے اور یہ پتھر لے کر گیا اور اس کے سر پتھر مارا۔ گفتہ، اور ایک نسخے کے اندر ہے گفت تو کیستی، تو اس سپاہی نے پوچھا تو کون ہے، کیستی تو کون ہے؟ وَإِن سنگ برمن چرا زردی، اور اس پتھر کو میرے سر پر کیوں مارا؟ گفت، تو اس فقیر نے جواب دیا، من فلانم، میں فلاں فقیر ہوں، میں فلاں درویش ہوں جس کو تو نے کسی زمانے میں پتھر مارا تھا، وہی ہوں۔ وَإِن سنگ ہما است، کہ در فلاں تاریخ بر سر من زدی، وَإِن سنگ ہما است، اور یہ پتھر وہی ہے کہ در فلاں تاریخ، کے فلاں تاریخ کو بر سر من، میرے سر پر زدی، تو نے مارا تھا۔ گفت، تو اس سپاہی نے کہا، چندی روز کجا بودی، کہ تو اتنے دن، چندی روز، تو اتنے زمانے تک کجا بودی کیوں ٹھہرا رہا؟ گفت، از جاہت اندیشہ می کردم، تو اس درویش نے جواب دیا کہ از جاہت، کہ تیرے مرتبے سے، اندیشہ می کردم، میں خوف کھاتا رہا کہ تو سپاہی ہے اور میں تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اکنو کہ در چاہت دیدم، اب جب کہ میں نے در چاہت کنویں میں دیدم تجھ کو دیکھا، فرصت را غنیمت شمردم، فرصت را تو موقع کو، غنیمت شمردم میں نے مناسب جانا، غنیمت جانا، کہ زیرکا گفتن، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے۔ تو اس نے ایک شعر سنایا اس فقیر نے، درویش نے، نا سزائے راچو بینی بختیار، نا سزائے نالائق، نا سزائے راچو بینی بختیار، اگر کسی نالائق کو
بینی بختیار تو نصیب والا دیکھے، مرتبے والا دیکھے۔ عاقلہ تسلیم کردن اختیار تو عقل مند، عاقل کی جمع عاقلہ، عاقلہ تسلیم کردن اختیار، عقل مند ایسے موقع پر کردن اختیار تابعداری اختیار کرتا ہے، عقل مند لوگ ایسے موقع پر تابعداری اختیار کرتے ہیں۔ چوں نداری ناخون درندہ، یہ درندہ ہے، چوں نداری ناخون درندہ تیز، تو درندہ کا ترجمہ کریں گے پھاڑ ڈالنے والے، چیرنے والے۔ چوں نداری ناخون درندہ تیز، جب تو پھاڑ ڈالنے والے ناخون درندہ، پھاڑ ڈالنے والے تیز ناخون، ناخون درندہ تیز، جب تو پھاڑ ڈالنے والے تیز ناخون نداری نہیں رکھتا، با بنا آ بہ کے کم گیری سی تیز، تو بہتر ہے۔ با بنا آ بہ کا ترجمہ کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ با بدا برے لوگوں کے ساتھ، کم گیری ستیز دن مصدر سے ہے جھگڑنا لڑنا، تو بہ بہتر ہے با بدا برے لوگوں کے ساتھ کم گیری ستیز تو جھگڑا نہ کرے۔ ہر کے با فولاد بازو پنجہ کرد، ہر کے جو شخص با فولاد بازو فولادی بازو والے کے ساتھ پنجہ لڑایا، ہر کے جس شخص نے با فولادی بازو والے سے پنجہ لڑایا، ساعد سیمی، تو ساعد کے معنی بازو کے آتے ہیں اور سیم کے معنی چاندی کے آتے ہیں۔ ساعد سیمی سے مراد چاندی کی طرح نرم بازو، تو ساعد سیمی نازک کلائی، نازک بازو۔ ساعد سیمی خود را رنجہ کرد، تو گویا اس نے ساعد سیمی اپنے نازک کلائیوں کو رنجہ کرد تکلیف دی۔ باش تا دستش ببندد روزگار، باش تا دستش ببندد روزگار، اس وقت تک ٹھہر جا، تا دستش ببندد روزگار، جب تک زمانہ دستش ببند اس کے ہاتھ کو باندھ دے۔ پس بکام دوستہ مگجش برآر، پس بکام دوستہ پھر دوستوں کے مقصد، کام کے معنی مقصد کہتے ہیں، پس بکام دوستہ پھر دوستوں کے مقصد، برآر براری کے لیے، تو اچھا، پس بکام دوستہ مگجش برآر، پھر دوستوں کی مقصد براری کے لیے مگجش برآر اس کا بھیجا نکال لے۔ تو خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس ظلم کا فوری طور پر اسے انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ مرتبے والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، تو اس حالت میں اسے نہیں لڑنا چاہیے بلکہ موقع کا تلاش کرنا چاہیے، اور جب موقع مل جائے تو پھر اس پر اس کا انتقام لینا چاہیے۔